بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کچھ آیات کے اندر اللہ تعالی نے اپنی مدد کے بارے میں ذکر کیا کہ میری مدد کن لوگوں کو پہنچتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت کا ذکر کیا اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، انکاری ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں پہنچے گی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اپنی آیات کس طرح نازل فرماتے ہیں اور کن لوگوں پر نازل فرماتے ہیں. اب جو آیت ہم جس سے درس اپنا شروع کر رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین اور جو صابی ہو گئے، والنصارى اور جو نصارہ ہو گئے، جو عیسائی ہو گئے، والمجوس اور جو مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا.
ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفصل فیصلہ کرنے والا ہے یا کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے روز. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز پر شاہد ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ مختلف فرقوں کا ذکر کیا جو وہ فرقے جو اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے یا اگر اس فرقے کے لوگ موجود ہیں ابھی بھی تو وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہدایت پر ہم ہی ہیں اور وہ قرآن کے انکاری ہیں. قرآن کے انکاری ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے ہوئے وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت پر تو صرف ہم ہی ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. یہ ایمان لائے آمنو کے اندر پچھلے گزرے ہوئے انبیاء پر بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے نبی کے زمانے میں مسلمان ہی کہلائے جاتے تھے. جو اس وقت کے جو نبی تھے ان پر صحیح انداز سے جو احکامات اور جو تعلیمات وہ انبیاء لے کر آئے ان پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی مسلمان کہلائے جائیں گے. جیسا کہ امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ امت محمدیہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ مسلمان کہلائے جاتے ہیں، اسی طرح گزشتہ انبیاء پر ان کے زمانے کے اندر لوگ ایمان لانے والے لوگ مسلمان ہی کہلائے جاتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی. اب یہودی وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل میں سے یہودی لوگ ہیں، ساری بنی اسرائیل یہودی نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے یہودی لوگ ہیں. اور یہ مفسرین نے بیان کیا ہے یا علماء بیان کرتے ہیں کہ یہودی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، جو شروع میں تو حضرت موسیٰ پر جو صحیح طریقے سے ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے فوت ہو گئے تو ان کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو بدلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے نازل کی، اس کتاب کو انہوں نے بدلا. اور یہ ان لوگوں نے اور پھر یہ اس کے بعد انہوں نے کچھ عقائد کو بھی بدل لیا جو ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، ان عقائد کے اندر بھی انہوں نے تحریف کی تو اور اس کے بعد یہ یہودی کہلائے گئے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہودی اس لیے کہا گیا تاکہ ان کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان فرق کیا جا سکے. جب عیسائی آئے تو تب تک ان لوگوں کو بنی اسرائیل ہی سمجھا جاتا تھا، ان کو یہودی نہیں کہا جاتا تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی ایک شناخت کے لیے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، اپنے آپ کو یہودی کا نام دے دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصابئین اور صابی لوگ اور جو لوگ صابی ہو گئے. اب صابی کون ہے؟ صابی ان کے بارے میں آتا ہے صابی وہ ہیں جو چاند تاروں پر یقین رکھتے ہیں، چاند تاروں کی اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اور صابی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معبودوں کی حمایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، آگ میں پھینکا تھا. یہ وہی لوگ ہیں اور یہ لوگ صابی اپنی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور باقی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں تمام نبیوں کے یہ لوگ انکاری ہیں صابی. تو اور عبادت یہ لوگ چاند تارے سورج اور سیاروں کی اس طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا تھا. اور بعد میں جو لفظ صابی لفظ ہے عربی زبان کے اندر یا بعد میں آنے والی قوموں کے اندر صابا یا صابی کا لفظ ان کے لیے استعمال ہونے لگا جو اپنا دین چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کو گالی کی طور پہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا. ان کو کہا جاتا تھا کہ اچھا فلانا بندہ صابی ہو گیا ہے، یعنی دین سے انحراف کر گیا ہے، اپنے دین سے ہٹ گیا ہے. اس لیے جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے، صابی کا نام دیتے تھے کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے، یعنی بے دین ہو گئے ہیں، لا مذہب ہیں یہ لوگ. تو کفار مکہ بھی مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے. تو یہ ایک اصطلاح ہے جو لوگوں کے اندر اس وقت کے لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ صابی اس کو کہا جاتا ہے جو دین چھوڑ دیتا ہے اپنا، جو اپنا دین چھوڑ کے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے کسی اور پہ چلا جائے، کسی اور دین پر چلا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالنَّصَارَى، اور نصارہ، یہ نصارہ جو ہے یہ عیسائی ہیں، بیسیکلی یہ لوگ عیسائی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل اس پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اعتقادات تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور جو تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اس کتاب کے اندر ہر چیز کے اندر انہوں نے بھی تحریف کی، رد و بدل کیا اور ختم کیا ان عقائد کو، ان تعلیمات کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان کی کتاب کے اندر. اس لیے کتاب کو بھی انہوں نے بدل دیا. اور ابتداءً جو یہ نصارہ ہیں یا عیسائی لوگ ہیں، شروع میں یہ لوگ ناصری کہلائے جاتے تھے. ناصری، اور کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ناصری اس وجہ سے کہلائے جاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصری نامی جگہ پر یا اس شہر میں پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے اس جگہ کی طرف نسبت کرتے تھے. جو یہودی تھے اس وقت کے لوگ، انہوں نے اس جگہ کی طرف نسبت کرنا شروع کر دی جو ان لوگوں کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی کہ یہ لوگ فلانی بدعت کے پیروکار ہیں یا فلانی جگہ کے بدعتی لوگ ہیں. تو اس طرف اس جگہ کی نسبت تو شروع میں یہ لوگ ناصری کہلائے گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جو حواری بھی کہلائے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یا ساتھی یا دوست، انہوں نے پھر قرآن کے اندر جیسے اللہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے ان سے نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اس طرح کر کے. تو اس سے کہتے ہیں ان کا نام، وہاں سے ان کو وہاں سے یہ لوگ نصارہ کہلائے گئے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنا نام نصارہ سے اپنے آپ کو خود ہی عیسائی کا لقب دے لیا، انہوں نے عیسائی کا لقب اپنا لیا اپنے لیے. اور ان کے جو کچھ بدعتی عقائد ہیں، جو مختلف قسم کے ان کے عقائد ہیں، جن میں سب سے مشہور عقائد تثلیث کا عقیدہ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تین یا تین میں سے ایک، ٹھیک ہے، یا پھر جو ایک ہے وہی تین ہے اور جو تین ہے وہ ایک ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ. اور تثلیث کے عقیدے کے اندر ہی ان کا اختلاف ہے کہ تثلیث کا عقیدہ اصل کیا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو دعویٰ انہوں نے کیا، پھر اور کافی ساری چیزیں ہیں. یہ نصارہ اور جو یہودی ہیں یہ لوگ آپس میں شروع سے ایک طرح سے لڑتے آئے ہیں، آپس میں کچھ ان کی ٹکراؤ چلتا رہا ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حق پہ نہیں ہے. ایک دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم حق پہ ہیں، دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم حق پہ ہیں، اور دلائل کسی کے پاس نہیں ہے. دونوں لوگوں نے اپنے مذاہب کی تعلیمات کو بدل دیا، اپنی کتابوں کو بدل دیا. یہودی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی اب جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں لڑائی کر رہے ہیں کہ جی کس کی عبادت کی جائے، یا کس کو ہم کہیں کہ اچھا اس کی ہم پیروی کریں گے.
یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. آگے اللہ کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے اپنے منہوں کی ہی بس باتیں ہیں، یعنی ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی. اور پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہود و نصارہ یعنی آپس میں یہ لڑتے رہے اور دونوں کی کتابیں اور دین کوئی ثابت شدہ چیز نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ ایکچولی جب مسلمانوں کے یا اہل ایمان کے ضد میں یہ لوگ آتے ہیں تو ساتھ مل جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. جب بھی یہ ان کے ضد میں آتے ہیں تو اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے خلاف یہ لوگ مل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، آپس میں کہتے رہتے ہیں کہ کون حق پہ ہے، کون کس طرح ہے، کون کیا ہے، لیکن جب اہل ایمان آتے ہیں تو یہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ جس چیز پر عیسائی ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اصل دین وہ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جس چیز پر ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جس دین پر یا جس چیز پر یہودی یقین رکھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک دوسرے کا انکار کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ دونوں کی یہودوں اور نصارہ کے پاس جو کتابیں ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں وہ بدلے جا چکے ہیں، انہوں نے خود ہی ان کو بدل دیا ہے، بدلنے کے بعد اب آپس میں لڑ رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں. اگرچہ جو یہود و نصارہ کو کتابیں دی گئیں، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتابیں دی گئیں، تورات اور انجیل، وہ اگرچہ ان میں کافی رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ان کتابوں کے اندر جو صحیح احکامات ہیں اور جو ایمانیات ہیں اور جو عقائد ہیں وہ ابھی بھی ان کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں. یعنی وہ ان چیزوں کو یا تو ان کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہو سکا یا وہ ابھی تک بدل نہیں پائے ان چیزوں کو. اسی لیے ہر سال ان کی کتابوں کے نئے طبعات شائع ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہر سال رد و بدل ہوتا ہے، ہر سال رد و بدل کیا جاتا ہے ان کتابوں کے اندر. اور آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں والمجوسا، اس آیت کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں والمجوسا، اور مجوسی لوگ. اب مجوسی لوگ کون ہیں؟ مجوسی لوگ جو عام مشہور ہیں ان لوگوں کے متعلق، یہ لوگ آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور آگ کی پوجا کرنے کے ساتھ یہ لوگ چاند تاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مجوسی اور صابی ایک طرح سے ایک ہی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ یہی ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں خاص طور پہ، اور یہ لوگ بھی مجوسی بھی اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار گردانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اور یہ لوگ بھی مجوسی بھی باقی سارے انبیاء کے منکر ہیں، کسی نبی کو یہ مانتے نہیں ہیں. اور مجوسیوں کے اندر ایک اور عقیدہ یا ایک اور نئی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجوسی کہتے ہیں کہ جو خدا ہے جن کا وجود ہے وہ دو ہیں. اور وہ کون سے خدا ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو روشنی ہے یہ ایک خدا ہے، اور یہ ہر خیر اس سے ہے، ہر خیر کو روشنی پیدا کرتی ہے، اس لیے روشنی کو انہوں نے ایک خدا مانا. کہتے ہیں کہ روشنی خدا ہے، ہر خیر کی پیدا کرنے والی روشنی ہے، اس لیے اس کی وہ عبادت کرتے ہیں. اور اندھیرے کو ایک خدا انہوں نے کہا، اور کہا کہ یہ شر کا اور برائی کا خدا جو ہے وہ اندھیرا ہے، نعوذ باللہ. اور عبادت یہ لوگ آگ کی کرتے ہیں.
تو یہ کچھ مختصر سا تعارف ہے ان لوگوں کا جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو ان کسی فرقوں کی طرف ان کی نسبت نہیں ہے، کوئی کسی خاص چیز کی عبادت نہیں وہ کرتے. ایکچولی شرک یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جائے وہ لوگ مشرک کہلائے جائیں گے. اب شرک کا جو مادہ ہے یا جو شرک کی سوچ ہے وہ ان سارے مذاہب کے اندر ہے. جتنے بھی فرقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ان سب کے اندر شرک ہے، لیکن یہ اپنی نسبت کسی خاص نبی کی طرف یا کسی خاص کتاب کی طرف یا کسی خاص دین کی طرف کرتے تھے. اور جو مشرک ہیں ان کی نسبت کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی، نہ کسی کتاب کی طرف، نہ کسی نبی کی طرف، نہ کسی خاص عقیدے کی طرف. بس ان کا ایک عقیدہ ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا، یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا نعوذ باللہ، یا انہی کو خدا مان لینا کہ یہی خدا ہے نعوذ باللہ. یعنی دو چیزیں ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہم یہ ان کے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ طاقتیں دی ہوئی ہیں، ان کو کچھ ان کے ہاتھ میں معاملات کچھ دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہم ان کی بھی عبادت کریں گے اور ان سے مدد مانگیں گے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بالکل کسی بت کو یا کسی پتھر کو اسی کو خدا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ یہی چیز جو ہے یہ اصل خدا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا پیچھے، آمنوا ہادو صابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ 6 جو ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے روز. اب اس فیصلے کے بارے میں یہ بات کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہاں وہ فیصلہ یا اس چیز کا پتہ، اصلیت کا پتہ صرف قیامت کے دن ہی چلے گا. نہیں، چونکہ یہ اہل ایمان یا ان کی کتابیں تھیں اور جو تمام انبیاء کرام آئے ہیں ان کا جو اصل دین کی اصل تھی وہ سب کی ایک تھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو عقیدہ تھا وہ ایک ہی تھا. اس لیے اس دنیا کے اندر جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ تو جان ہی جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بس ان کو اس چیز کا بتا رہا ہے، چونکہ وہ آپس میں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں کہ کون خیریت پر ہے، کون اصلیت پر ہے، کس کا دین ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن صحیح طرح تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دنیا میں پتہ نہیں چل سکتا، نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس لیے اس دنیا میں بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کون غلطی پر ہے اور کون ٹھیک ہے. آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام شاہد یا شہید کا مطلب ہے شاہد یا گواہ یا جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس کا یہ سارے مطلب اس کے اندر آتے ہیں. اصل میں جو شہید کا لفظ ہے یہ عربی کے اندر گواہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ ہے اس لفظ سے آیت کا اختتام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن میں فیصلہ کر دوں گا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ فیصلہ گواہی کے بنا پر ہوگا، فیصلہ علم کے ساتھ ہوگا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو کوئی انکار نہیں کرے گا. اس وجہ سے حکمت یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت علی کل شیء شہید